بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا غزہ کی طرح فلسطین کے مغربی کنارے پر بھی خودکار ہتھیار نصب کرنے کا فیصلہ۔ اسرائیل نے غزہ کے بعد اب فلسطین کے مغربی کنارے پر بھی خودکار ہتھیار نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیجی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے فلسطین کے مغربی کنارے میں آباد کی گئی غیر قانونی آبادیوں کی حفاظت کے نام پر خودکار ہتھیار نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج مغربی کنارے پر دور سے کنٹرول کیے جانے والے خودکار ہتھیار نصب کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس خودکار سسٹم کو سی فائرز بھی کہا جاتا ہے، جس میں ایک ٹاور نگرانی کے جدید آلات اور مہلک آگ نکالنے والے سمیت دیگر ہتھیار شامل ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ فلسطینی مغربی کنارے میں 300 غیر قانونی اسرائیلی آبادیاں قائم ہیں، جن میں تقریباً 7 لاکھ اسرائیلی آباد کار رہائش پذیر ہیں۔ واضح رہے، اسرائیلی فوج خودکار ہتھیاروں کے اس سسٹم کو 2008 سے استعمال کر رہی ہے، اور یہ سسٹم اس سے قبل غزہ کے بارڈر کے ساتھ لگائے گئے اسرائیلی بارڈ کے ساتھ بھی نصب کیا گیا تھا تاکہ غزہ سے ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں منصب سنبھالنے تک اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہوئے تو قیامت ٹوٹے گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، جو ہو رہا ہے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کی رات اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ میں 20 جنوری کو آ جاؤں گا، اس معاملے کو پھر دیکھیں گے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک مرتبہ پھر سے دھمکی دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس کو کہہ چکا ہوں کہ اگر 20 جنوری تک میرے صدارتی منصب سنبھالنے سے قبل اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اپنی گفتگو کے دوران نو منتخب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے صدارتی منصب سنبھالنے تک جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوتا تو جو ہوگا قطعی خوشگوار نہیں ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین جنگ روکنے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر سے بات کروں گا، یہ جنگ بھی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے قبضے میں آنے والے یوکرینی علاقے کے مستقبل سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیے بغیر کہا کہ کشیدگی کا شکار سرزمین پر زیادہ تر علاقے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور انہیں بحال ہونے میں 1 صدی لگ جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ متنازعہ علاقوں میں اب کوئی شہر باقی نہیں بچا، کوئی ایک عمارت بھی صحیح حالت میں موجود نہیں ہے اور بس ملبے کا ڈھیر ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب، ترکیہ اور جرمنی سمیت دیگر کی گولان پہاڑیوں پر اسرائیلی آبادکاری منصوبے کی مذمت۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور جرمنی نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر آبادکاری میں توسیع کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت کر دی۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے 1967 سے گولان کی پہاڑیوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ اپنے بیان میں ترکیہ کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم گولان کی پہاڑیوں پر غیر قانونی بستیوں کو وسعت دینے کے اسرائیل کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام اسرائیل کا قبضے کے ذریعے اپنی سرحدوں کو وسیع وسعت دینے کے مقاصد کے حصول کا نیا مرحلہ ہے۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ 1974 کے معاہدے کے علیحدگی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے علیحدہ علاقوں میں داخلے، آس پاس کے علاقوں میں پیش قدمی اور خصوصاً شام میں فضائی حملوں کے ساتھ یہ قدم انتہائی تشویشناک ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اس منصوبے کی مذمت اور مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شام میں یہودی آبادکاری کو وسعت دینے کا اسرائیلی منصوبہ علاقائی سلامتی اور استحکام کی بحالی کے مواقع کو مسلسل سبوتاژ کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔
دوسری طرف قطر نے اسرائیلی اعلان کو شامی علاقوں پر اسرائیلی جارحیت کی ایک نئی قسط اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی۔ جرمنی نے بھی اپنے بیان میں اسرائیل پر زور دیا کہ وہ گولان کی پہاڑیوں میں مزید بستیوں کے منصوبے کو ختم کرے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ گولان کا الحاق ہمیشہ کے لیے اسرائیل کے ساتھ رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے تاریخ کی بڑی ملک بدری کا فیصلہ کر لیا، 15 لاکھ افراد کی فہرست تیار۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری 2025 کو منصب سنبھالنے کے بعد امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ نے ملک بدری کے لیے تقریباً 15 لاکھ افراد کی فہرست تیار کر لی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس فہرست میں تقریباً 18,000 ہندوستانی شہریوں کے نام بھی شامل ہیں جنہیں ممکنہ طور پر امریکہ سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ آئی ای سی کے مطابق امریکہ میں غیر مناسب دستاویزات کے رہنے والے تارکین وطن کو ملک سے باہر نکالنا ڈونلڈ ٹرمپ کا بارڈر سیکیورٹی ایجنڈا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مظلوم شامی صدر بشار الاسد کا ملک چھوڑنے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا۔ بشار الاسد نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے بیان میں ملک سے منصوبے کے تحت روانہ ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بشار الاسد نے اپنے بیان میں کہا کہ روس نے ان سے شام سے انخلاء کی درخواست کی تھی، تاہم انہوں نے اپنے ملک سے روانہ ہونے کا پہلے سے منصوبہ بنانے کی تردید کر دی۔ ممکنہ طور پر روس سے جاری کیے گئے بیان میں موزول صدر بشار الاسد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام میں شامی صدارتی محل کے اکاؤنٹ پر اپنے بیان میں باغیوں کی پیش قدمی کے بعد کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ انہوں نے شام چھوڑنے کی کوئی پیشگی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ بشار الاسد کا کہنا تھا کہ میڈیا اطلاعات کے برعکس وہ 8 دسمبر کی صبح تک شام میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا حفاظتی طور پر اور ملک کا نظم و نسق چلانے کی غرض سے دمشق سے لذاکیہ میں حمیم فوجی اڈے میں منتقل ہو گئے تھے، تاہم 8 دسمبر کی شام کو فوجی اڈے پر ڈرون طیاروں سے حملے کے پیش نظر روس نے اڈے کو ہنگامی بنیادوں پر خالی کرنے کا کہا تھا۔ مظلوم صدر نے دعویٰ کیا کہ شام میں رونما ہونے والے واقعات کے باعث انہوں نے عہدہ چھوڑنے یا ملک چھوڑنے کا سوچا تھا اور نہ ہی کسی اور نے تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے آخری دم تک دہشت گردوں کے خلاف خود کا دفاع کرنے کا عزم کر رکھا ہوا تھا۔ خیال ہے کہ 8 دسمبر کو شام میں 24 سال تک حکومت کرنے والے بشار الاسد کی حکومت کا اس وقت خاتمہ ہو گیا تھا جب حیات التحریر الشام کے جنگجوؤں نے شام کے کئی علاقوں پر حملے کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد بشار الاسد ملک چھوڑ کر روس فرار ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عنقریب جنگ بندی معاہدہ۔ اہم خبر، اگلے 10 روز میں اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ یہ انکشاف اسرائیلی ذمہ داران کی جانب سے کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 14 ماہ کے رکاوٹوں کے بعد اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ، قطر اور مصر کی اعلیٰ عہدیداروں نے حالیہ ہفتوں میں اپنی ثالثی کی کوششیں دوبارہ شروع کر دی ہیں، جبکہ فریقین کی جانب سے بھی معاہدے کو مکمل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے حماس حکام کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلاء کے وقت اپنے رویے میں مزید لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ فریقین معاہدے سے قبل ہی بہت زیادہ قریب ہیں۔ تاہم تمام فریقین کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ ابھی کچھ اہم تفصیلات طے کرنا باقی ہیں، لیکن وہ عمومی طور پر ایک امید محسوس کر رہے ہیں جو کئی مہینوں سے غائب تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مثبت پیش رفت کئی عوامل کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے حماس کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ میں رخصت ہونے والی جو بائیڈن انتظامیہ اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ دونوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ 20 جنوری کی تقریب حلف برداری سے قبل معاہدہ مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام کے کردوں نے بھی بڑا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی شام میں کرد زیر قیادت نیم خود مختار انتظامیہ نے تمام لڑائیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شام میں کرد مسلح گروپوں اور نیم خود مختار انتظامیہ نے مسائل کو گفتگو سے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ رقہ میں ایک نیوز کانفرنس میں کرد زیر قیادت انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ایک جامع اور تعمیری قومی بات چیت شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شام کی تمام قوتیں دمشق میں ہنگامی اجلاس کریں اور مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس سے قبل سربراہ حیات تحریر الشام احمد الشرع نے شام میں تمام مسلح دڑوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ احمد الشرع کا کہنا تھا کہ شام میں تمام مسلح دڑوں کو ختم کر دیا جائے گا اور صرف نئی شامی ریاستی فوج کو ہتھیار لے جانے کی اجازت ہوگی۔ اسرائیل کے جاری فضائی حملوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بندی معاہدے کی سرحد خلاف ورزی ہے جو 1974 میں شام اور اسرائیل کے درمیان طے پایا تھا۔ اسرائیلی حملوں پر ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری کو مداخلت کرنے اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ شام جلد ہی کسی بھی وقت اسرائیل کے ساتھ کسی تنازع میں جانے کا منصوبہ نہیں بنا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔